اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی مطلب جامن دا ویلا نیڑے ہی ہے، لیکن وہ عاصم پہ وقت آ گیا جو 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند، کسی کے بچتے بچتے، لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا۔ ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بہت قیمتی بنایا ہے اور زندگی وقت کے ساتھ گزرتی ہے۔ وقت اللہ کی ایک مخلوق ہے جو کچھ فاصلے میں ہے، اوپر وقت کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آسمان کے اوپر اوقات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جنت میں بھی ٹائم زیرو ہو جائے، کروڑ سال کے بعد بھی وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا جہاں وہ کروڑ سال پہلے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورج اور چاند کو گردش دی جس سے سال اور مہینے پیدا ہوئے۔ ویسے تو نئے سال میں کوئی نئی چیز نہیں، وہی جنوری آ گیا جو پچھلے سال آیا تھا، وہی فروری آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی مارچ آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی سردی ہے جو پچھلے سال تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلتا، صرف ہندسہ بدلتا ہے کہ پہلے 23 لگا ہوا تھا اب 24 ہو گیا۔ باقی سال میں تو نئی کوئی بھی چیز نہیں، موسم بھی وہی ہیں، دن رات بھی وہی ہیں، بارش آندھیاں بھی وہی ہیں، دریاؤں کی روانی، ہمارے تو دریا خشک ہو گئے، وہی پہاڑوں پہ برف ہے، وہی آبشاریں ہیں، وہی چشمے ہیں، وہی پرندوں کی ڈاریں ہیں، وہی رات کا اندھیرا ہے، وہی دن کا اجالا ہے، وہی صبح و شام ہے، وہی کہیں رونا ہے، کہیں ہنسنا ہے، کہیں دکھ ہے، کہیں سکھ ہے، کہیں ظالم ہے، کہیں مظلوم ہے، کہیں بدکار ہے، کہیں نیکوکار ہے، کہیں دھوکے باز ہے، کہیں دیانتدار ہے۔ ہر چیز تو اسی طرح چل رہی تھی، تبدیلی کیا ہوئی؟ اور کتنے پاگل پن کی بات ہے کہ خوشی منائی جاتی ہے۔ خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا۔ چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ کی ہے، صدیوں کی ہے، تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں، وہ فتح پانے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلہ ہے اپنے عیسائیوں سے، ہے کہیں خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا۔ چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ کی ہے، صدیوں کی ہے، تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں، وہ فتح پانے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلہ ہے اپنے عیسائیوں سے کہ انہوں نے عربی لباس پہننا شروع کر دیا ہے، انہوں نے اپنی
زبان چھوڑ کے عربی میں بولنا شروع کر دیا. اب جیسے ہماری نسل انگریزی میں بولتے ہیں، اردو میں بھی انگریزی شامل کرتے ہیں، پنجابی میں بھی انگریزی، بلکہ انگریزی بولنا ایک معیار بن گیا ہے. اس قدر حماقت ہے کہ معیار تو انسانیت ہے. اچھا انسان بڑا آدمی ہوتا ہے، انگریزی بولنے والا بڑا. انگریزی بولنے والوں نے تو ملک لوٹ لیا. بڑا انسان اپنی صفات سے بنتا ہے. بڑا مالدار اور چیز ہے اور بڑا انسان اور چیز ہے. ایک شخص بہت بڑا، یہ بہت بڑا آدمی ہے کیونکہ بہت زیادہ پیسے ہیں، یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا آدمی نہیں ہے، یہ بڑا انسان نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا آدمی اللہ کہتا ہے وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو بدلا تو کچھ بھی نہیں. یہ جنوری شروع ہو گیا ہے، پھر فروری آ جائے گا، پھر چلتے چلتے پھر دسمبر آ جائے گا، پھر ایسے موسم گم ہو جائے گا اور ہماری زندگی کا 1 سال اور گھٹ جائے گا. کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، حادثات، واقعات، باقی آدمی سب کچھ بھلا دیتا ہے. اتنی عمر گزار کے ماضی میں دیکھوں تو کچھ یاد ہے، اکثر بھول گیا ہے. البتہ پچھلے سال کا جو میرے بیٹے کی وفات کا حادثہ ہے وہ شاید مجھے موت ہی بھلائے گی، اس سے پہلے تو بھولنے کا کوئی شکل نظر نہیں آتی. اس کا وقت تھا، وہ چلا گیا. تو 2023 تو میری زندگی میں ہمیشہ ہی مجھے دکھ دیتا رہے جب تک میری زندگی باقی ہے. تو وقت ایک بہت بڑی دولت ہے. جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے. وقت زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق ہے. تو والسماء والطارق، آسمان کی قسم، ستارے کی قسم، والنجم، ستارے کی قسم، ستاروں کی گردش سے وقت بنتا ہے. والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، تو چاند اور سورج کی گردش سے وقت بنتا ہے. جو میں نے پہلے آپ کو خطبے میں آیت پڑھی کہ جس نے سورج کو ضیاء بنایا. ضیاء کہتے ہیں جو خود روشنی پیدا کرتا ہو. والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا جو کسی سے روشنی لے کر روشن ہوتا ہو. اس لیے ان دونوں میں اللہ نے فرق کیا. چاند کو ضیاء نہیں فرمایا، چاند کو نور فرمایا. سورج کو ضیاء فرمایا کہ ضیاء اپنی روشنی خود بنا رہا ہے اور چاند سورج سے روشنی لے رہا ہے. اور سورج کے اندر جو ہیلیم گیس ہے وہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ کرتی ہے، ہر سیکنڈ میں. اور اس دھماکے سے اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے کہ اگر 50 لاکھ ایٹم بم ایک وقت میں پھاڑے جائیں تو زمین تو پھر نظر ہی نہیں آئے گی کہاں گئی. تو سورج میں ہر سیکنڈ میں ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے اور اس سے جو اس تبدیلی میں جو ایک دھماکہ ہوتا ہے 50 لاکھ ایٹم بم پھاڑنے کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے. اور اس سے جو شعلے نکلتے ہیں وہ 1-1 لاکھ کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں. 1920 میں ایک شعلہ سورج سے یہاں سے اٹھا اور یہاں پہنچ گیا سورج کی سطح پر ہی. تو اس وقت سائنس بھی اتنی طاقتور نہیں تھی. اس زمانے میں اس شعلے کی طاقت کو ناپا گیا تو اس میں اتنی انرجی تھی کہ اگر اس انرجی کو انسان قابو کرتا تو 10 کروڑ سال کے لیے پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی. پاکستان نہیں، پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی. تو سورج اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے اللہ کے امر سے، وہ تو خود کچھ بھی نہیں. چاند اس سے روشنی لیتا ہے تو چاند نور ہے، سورج ضیاء ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی قسم اٹھائی کہ اس کی گردش سے وقت میں دن اور رات آتے ہیں. والارض وما طحاها،
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، پھر ہمارے اوپر وقت گزرتا ہے، ہماری قسم اٹھائی۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، رات وقت کا حصہ بنتی ہے، اللہ نے رات کی قسم کھائی۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، دن اللہ کا دن ہمارے وقت کا حصہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی قسم اٹھائی۔ ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے، اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا، اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ گئی دولت واپس آ جاتی ہے، گئی صحت واپس آ جاتی ہے، گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے، لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا ہے۔ دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ علل اعلان ہماری زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے 100 روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتے ہو یہاں جمعے میں آ جاتے ہیں، جیب کترے وہ موبائل نکالتے ہیں، اور جی میرا موبائل نکل گیا، ذرا ہوشیار بھی رہنا، پتہ نہیں آئے نہ بیٹھے ہوں تو وہ میرا موبائل نکل۔ لیکن یہ سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے، اسے تم واپس نہیں لا سکتے۔ سورج چاند کی گردش الٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 7 چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے اور تجھے کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے۔ ہر ٹک 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 یہ کلہاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں، تو اب میری زندگی مطلب جامن دا ویلا نیڑے ہی ہے، لیکن وہ عاصم پہ وقت آ گیا جو 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند کہ 30 کلومیٹر مسلسل دوڑنے کی طاقت تھی اس کے اندر، 30 کلومیٹر ایک سانس میں دوڑتا تھا، اور خانپور ڈیم کو 1 گو میں اس نے کراس کیا اور آر پار کیا۔ اس کے اوپر موت کا حکم آ گیا۔ تو کچھ پتہ نہیں ہے، مریض سسک رہا ہے یا اللہ موت دے دے، اور جوان مانگ رہا ہے یا اللہ زندگی دے دے، اس پہ موت آ جاتی ہے۔ اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا چاچا فتح محمد نام تھا، فتح کہتے تھے، آخر عمر میں بیمار ہو گیا تھا، تو میں اس کا حال پوچھنے گیا تو مجھے کہا میاں موت نہیں آ رہی، ہمارا ٹائٹل ہے وہاں خاندانی میاں موت نہیں آ رہی، کسی کو مانگے نہیں ملتی، کسی کے بچتے بچتے، لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا، ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے، میں تو مرتے مرتے بچے، ایک دن اس کا الٹ ہو جائے گا، بچتے بچتے مر جائیں۔ وقت قیمتی چیز ہے، اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے، اور جو بھر دو گے نکال نہیں سکو گے۔ وقت کے برتن میں جو بھرو گے، وہ بوتلوں میں یہ سیرپ مشینوں ایسے ڈال رہی ہوتی ہے نا، ایسے بوتل آتی ہے، اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے، وہ آگے چلی جاتی، کبھی کوئی بوتل مس ہو جاتی ہے تو خالی آگے نکل جاتی، اس کے اوپر کھڑا ہوا جو ہے کام کرنے والا، وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ پیچھے رکھ دے تو پھر بھر جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ گھڑی خالی چلی گئی، کچھ بھی نہ کیا، یا موبائل سے ہی کھیلتا رہا۔ کتنے نوجوان کیا بوڑھے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔
گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وقت ایک قیمتی چیز ہے۔ یہ سال مہینے تو ہم نے بنائے ہیں، اللہ نے کہا تھا تعلموا عدد السنین والحساب، مہینے سال تم خود بنا لینا، میں تمہیں وقت کھلا دے رہا ہوں جب تک تمہاری زندگی ہے۔